بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسٹیکس ان بائبل یا بائبل میں غلطیاں۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا۔ گہری نگاہ سے بائبل کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل میں انتہائی سنگین سائنسی اور تاریخی غلطیاں موجود ہیں۔ سائنس، تاریخ اور بائبل کے نسخے ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ وقت کم ہونے کے پیش نظر ہم چند ایک تاریخی اور سائنسی غلطیوں کا ذکر اس مختصر سی ویڈیو میں کریں گے جو یقیناً مسیحی حضرات کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ خدا نعوذ باللہ کیسے غلطی کر سکتا ہے اگر یہ واقعی تحریف شدہ بائبل نہیں ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بالکل بھی کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو خالصتاً ایجوکیشنل پرپز کے لیے اور آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ حق کا راستہ دیکھنا اور اس پر چلنا ہر فرد کا حق ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو علم کا راستہ دکھائے گی بلکہ بائبل کی حقیقت بھی آپ پر کھول کر رکھ دے گی۔ ناظرین، بائبل دراصل مختلف کتابوں کے مجموعے کا نام ہے جس کے کم و بیش 40 کے قریب مصنف ہیں۔ عہد نامہ قدیم کا مصنف کون ہے؟ حیران کن طور پر اس کا مصنف خود خدا ہے، لیکن تحریر کسی اور کی ہے جو عام طور پر پادری کہلاتے ہیں۔ مزید یہ کہ بائبل میں موجود مختلف صحائف بھی غیر تصدیق شدہ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر نسخہ دوسرے نسخے سے صریحاً جدا اور انداز میں بے حد مختلف ہے۔ اس کے علاوہ جس مصنف نے جب چاہا جس مضمون کو حذف کرنا چاہا اپنی مرضی سے بہت آرام سے حذف کر دیا اور اس کی جگہ کچھ اور اپنی مرضی کا ڈال دیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی، یعنی جس جگہ آپ مبعوث ہوئے وہاں آرامی زبان بولی جاتی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ انجیل کی زبان بھی یہی ہوتی، لیکن حیرت انگیز طور پر سب سے قدیم نسخہ جو دستیاب ہوا ہے وہ یونانی زبان میں ہے، اور آرامی زبان تو اب ویسے ہی ناپید ہو چکی ہے۔ ایک مصنف سے دوسرے مصنف تک پہنچتے آج کی بائبل نے 2000 سال کا طویل سفر طے کیا ہے اور اس قدر تبدیل ہو چکی ہے کہ بہت سے عیسائی پادری بھی آج اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جس کی زندہ مثال پچھلے کچھ سالوں میں ہوا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ تھا جس میں ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کھلم کھلا اپنی شکست کا اظہار کیا تھا اور برملا کہا تھا کہ میں بائبل کی کچھ باتوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میرے پاس تکمیل شدہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ناظرین، بائبل کا انداز بیان داستان گوئی اور قصہ گوئی جیسا ہے، اور ہر شخص جو ایک دفعہ بائبل پڑھ چکا ہے وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ انداز بیان انسانی ہے نہ کہ الہامی۔ کتاب پیدائش میں جس بے باکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں انتہائی گری ہوئی باتیں بیان کی گئی ہیں، انہیں انبیاء سے منسوب کرنا صرف انہی مصنفوں کا کارنامہ ہے جنہوں نے بے باکی سے تبدیلیاں کر لیں۔ یہاں ہم ان بیہودہ جملوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہیں، صرف اشارتاً ہی ذکر کر کے ہم آگے نکل رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ تو کرۂ ارض کی عمر کا ہے۔ بائبل کے ریسرچرز اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، لہٰذا زمین کی عمر ان کے حساب کے مطابق 6000 سال ہے، جبکہ یہ بات اب سائنسی اور تاریخی طور پر اچھی طرح آشکار ہو چکی ہے کہ زمین پر 50,000 سال پہلے بھی کوئی انسان نما مخلوق آباد تھی، اور اس کے علاوہ بھی لاکھوں سال پہلے زمین پر دیو ہیکل مخلوقات رہا کرتی تھی، جن کی مثال میوزیمز میں پڑے ہوئے ڈائناسورز کے فوسلز ہیں۔ ناظرین، انبیاء علیہ السلام کی عمروں کے بارے میں بائبل کے رائٹرز نے بہت ہی بے سند اور لا یعنی روایات کا سہارا لیا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی عمر 205 برس بیان کی ہے۔ اس حساب سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں کنعان میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور بائبل ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو قرار دیتی ہے، جبکہ اسلام واضح طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرار دیتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں یہ بات بھی یقینی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے شاید ہی کبھی سرزمین حجاز کا سفر کیا تھا۔
پھر ایک سوال یہ کہ عہد نامہ قدیم کا مصنف کون ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کا مصنف خود خدا ہے، تو سوال یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم اور جدید میں اس قدر اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ بات بھی اب تاریخی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ بائبل کے مصنفین میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود ہی نہیں تھا۔ متی کی انجیل سب سے پرانی ہے، لیکن کس نے تحریر کی یہ بھی نامعلوم ہے۔ اس کا زمانہ تالیف 80 سے 100 عیسوی کے درمیان کا ہے اور اس کو یونانی زبان میں لکھا گیا۔ ایک بہت پرانا نسخہ انجیل برناباس کا ملتا ہے، جس کو عیسائی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ برناباس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری یا شاگرد ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ عیسائیوں کے اس نسخے کو انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس میں توحید کا ذکر ہے اور تثلیث کا انکار ہے۔ وہ خالصتاً وہی تعلیمات ذکر کر رہے ہیں جو کہ اسلام نے یا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ سائنسی اعتبار سے پہلی غلطی جو پہلے ہی چند صفحات پر پیدائش کے باب میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے روشنی اور تاریکی کو پہلے دن پیدا کیا اور یوں پہلے دن کا اختتام ہوا، جبکہ خدا نے چوتھے دن سورج کی تخلیق کی۔ یہ بات نہ سمجھ آنے والی ہے کہ پہلے دن روشنی اور رات کیسے پیدا ہو گئے جبکہ ابھی سورج کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس سے بڑا بلنڈر جو کہ بائبل کے پہلے ہی صفحات میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روشنی اور تاریکی کے بعد دوسرے دن خدا نے پودے تخلیق کیے۔ آج سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے بغیر درخت مر جاتے ہیں اور زندہ نہیں رہ سکتے، اور بائبل کے مصنفین کے مطابق اور ریسرچرز کے مطابق خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو 1000 سال کس طرح پودے اور درخت وغیرہ روشنی کے بغیر زندہ رہ سکے، سورج کے بغیر کس طرح زندہ رہ سکے؟ ناظرین، یہ چند غلطیاں ہم نے آپ کو بائبل میں دکھائی ہیں جو کہ پہلے صفحات میں ہی پائی جاتی ہیں۔ بائبل میں تقریباً 10,000 کے قریب غلطیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ کے مطابق تو 3 لاکھ فحش غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔